الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسی۔ ناظرین محترم، آج نماز قصر یعنی مسافر کی نماز سے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ مسافر کب ہوتا ہے؟ شریعت کی نگاہ میں مسافر کس کو کہتے ہیں؟ ایک سفر تو یہ ہے کہ آپ 10 کلومیٹر کہیں جا رہے ہیں، یہ بھی سفر ہے، لیکن شریعت کی نگاہ میں آپ شرعی مسافر نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے آپ 50 60 70 کلومیٹر تک بھی جا رہے ہیں، حالانکہ سفر وہ بھی ہے، بہت سے احکامات اس پر بھی لاگو ہوتے ہیں، لیکن شریعت کی نگاہ میں آپ مسافر نہیں ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ شرعی مسافر کون ہوتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، شرعی مسافر کہتے ہیں اس شخص کو کہ جو 48 میل کے فاصلے پر اپنے سفر کو طے کرنے کا ارادہ کرے، یعنی ہماری زبان میں تقریباً 77 کلومیٹر دور جا رہا ہے اگر کوئی شخص، تو شریعت کی نظر میں وہ مسافر ہوتا ہے، اس پر سفر کے احکامات لاگو ہوتے ہیں۔ اور بعض نوجوانوں کا سوال رہتا ہے کہ سفر کی شروعات کہاں سے ہوگی، سفر کے احکامات کہاں سے شروع کیے جائیں گے۔ مثال کے طور پر ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا اور آپ گھر سے نکل رہے ہیں، تو آپ کو ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھنی ہے یا 4 رکعت پڑھنی ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ جب آپ اپنے شہر سے نکل جائیں تو آپ کا سفر شروع ہو گیا، اور وہاں سے آپ کے سفر کے جو احکامات ہیں وہ آپ پر لاگو ہو گئے، اور اسی طریقے سے آپ 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھیں گے۔ گویا آپ نے اپنی بستی سے، اپنی آبادی سے باہر نکل کر جو ظہر کی نماز ادا کی ہے وہ 4 رکعت پڑھنے کے بجائے آپ 2 رکعت پڑھیں گے، اس لیے کہ آپ سفر میں ہیں۔ تو اسی طریقے سے آپ درمیان میں جتنی نمازیں پڑھتے چلے جائیں گے، اور جو نمازیں آپ پڑھیں گے، اگر وہ 4 رکعت والی نماز ہے تو آپ 2 رکعت پڑھیں گے، اور سنت مؤکدہ یا غیر مؤکدہ اور اسی طریقے سے نوافل اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے، اور اس قدر عجلت ہے کہ آپ اگر نماز پڑھیں گے تو سواری نکلنے کا خطرہ ہے، یا آپ جس جگہ جانا چاہتے ہیں وہاں آپ کے کسی کام کے نقصان ہونے کا خطرہ ہے، تو آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور سیدھے اپنے سفر کو جاری رکھیں گے۔ اسی طریقے سے جب آپ اپنے مقام پر پہنچ جائیں تو وہاں بھی ایسے ہی 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھیں گے۔ سنتیں اور نوافل، سنت مؤکدہ اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو بہت بہتر ہے، اور اگر نہیں پڑھ سکتے ہیں، وقت نہیں ہے، تو اس کی گنجائش دی ہے شریعت میں، اس کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ جس جگہ گئے ہیں، اگر آپ نے وہاں 15 دن سے کم یعنی 14 دن ٹھہرنے کا بھی اگر ارادہ کیا ہے، تب بھی آپ مسافر ہی ہیں۔ آپ نماز قصر پڑھیں گے، اور نماز قصر 4 رکعت والی نماز میں کی جائے گی، 2 رکعت والی نماز میں کوئی قصر نہیں کی جائے گی۔ اسی طریقے سے آپ مغرب کی نماز پہلے سے ہی مختصر ہے، جیسے فجر کی نماز مختصر ہے ایسے ہی مغرب کی نماز بھی مختصر ہے، تو اس کو بھی آپ 3 رکعت پڑھیں گے۔ لیکن واجب چیزیں ہیں، اسی طریقے سے وتر چونکہ واجب ہے، وتر کی نماز آپ 3 پڑھیں گے، اور وہ پڑھنا ایسے ہی ضروری ہے جیسے آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کا خیال رہنا چاہیے کہ ہم جہاں بھی رہیں، اپنے جس مقام پر رہیں، اگر 14 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو آپ وہاں قصر نماز پڑھیں گے، یعنی آپ شرعی اعتبار سے مسافر رہیں گے، اور مسافروں والی نماز آپ کو پڑھنی پڑے گی، 4 رکعت والی 2۔ اسی طریقے سے اگر آپ کسی امام کے پیچھے، جہاں بھی آپ ہیں وہاں مقامی مسجدیں ہوتی ہیں، اگر آپ مقامی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ بات ذہن میں رہے کہ 4 رکعت والی نماز امام کے پیچھے 4 ہی پڑھی جائیں گی، اور 2 رکعت والی نماز 2 ہی پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے اگر آپ امام ہیں اور کوئی شخص آپ کی اقتداء میں آ کر کے لگ جاتا ہے، اور وہ مقیم ہے، وہیں کا باشندہ ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ آپ کے پیچھے اگر 2 رکعت پڑھ رہا ہے تو اپنی 2 رکعت اور مکمل کر لے جب آپ سلام پھیر دیں گے۔ تو یہ خیال رہنا چاہیے۔ یا آپ کسی مسافر کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی مسافر آپ کے پیچھے پڑھے یا کوئی مقیم آپ کے پیچھے پڑھے،
تو مقیم کے بارے میں تو آپ نے سن لیا، لیکن اگر کوئی مسافر آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو وہ بھی 4 رکعت والی نماز 4 ہی پڑھے گا۔ اگر آپ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ 15 دن ٹھہریں تو آپ جہاں گئے ہوئے ہیں، جس جگہ جا رہے ہیں، آپ وہاں اقامت کی نیت کریں گے، اور 15 دن جیسے ہی آپ نے ٹھہرنے کا ارادہ کیا، اس سے اوپر آپ کتنے ہی دن ٹھہر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے کم از کم 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ کر لیا تو آپ شرعی اعتبار سے اب مسافر نہیں رہے، اب آپ شریعت کے اعتبار سے مقیم ہو گئے، اور آپ کو 4 رکعت والی نماز 4، اور اسی طریقے سے جو سنت ہیں، نوافل ہیں اور واجبات ہیں، وہ بالکل من وعن اسی طریقے سے جیسے آپ اپنے گھر پر رہتے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، ویسے ہی آپ جہاں آپ نے 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ کیا ہے وہاں بھی آپ ایسے ہی نماز پڑھتے رہیں گے۔ تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم میرٹھ جا رہے ہیں یا غازی آباد جا رہے ہیں یا دہلی جا رہے ہیں، کسی بھی شہر میں ہمارے جانے کا ارادہ ہے، ایک راستے سے وہی شہر 70 کلومیٹر پڑتا ہے اور دوسرے راستے سے وہی شہر 78 کلومیٹر پڑتا ہے تقریباً، تو جس راستے سے آپ جا رہے ہیں اسی راستے سے شریعت کا حکم آپ پر نافذ کیا جائے گا۔ گویا اگر آپ 77 کلومیٹر کے فاصلے سے جا رہے ہیں یا 70 کلومیٹر والے راستے سے جا رہے ہیں تو آپ مسافر نہیں ہوں گے، اور اگر آپ نے 77، 78 یا اس سے زائد والا راستہ چنا ہے تو آپ پھر مسافر کہلائیں گے، چونکہ آپ نے ایسے راستے کو چنا ہے جس راستے میں چل کر کے، جس راستے کی مسافت تقریباً 77 کے قریب یا اس سے اوپر ہو جاتی ہے، تو اس لیے آپ اسی راستے کے اعتبار سے اسی حکم میں آ جائیں گے جو شریعت کا حکم ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ کر اپنی نمازوں کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالی خیر الجزا۔